बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के करप्ट अफसरान का कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। बहुत अहम तफसीलात सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पुलिस एहलकारों की गिरफ़्तारियों से मुतल्लिक़ जो अहम पेशरफ़ सामने आई है और एक सरकारी इदारे के अफसर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मौजूदा हालात के हवाले से। और पाकिस्तान जो 1990 में भारत से ज़्यादा पाकिस्तान मुआशी तरक्की में भारत से आगे था, और 1990 तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान तरक्की की शरह में भारत से आगे था। लेकिन जैसे ही हमारे सर पर दो ख़ानदान मुसल्लत हुए, पाकिस्तान नीचे आता 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 आज भारत और पाकिस्तान का मुआशी हवाले से कोई कंपैरिजन ही सिरे से नहीं बनता। ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट के मुताबिक 1965 से 1990 तक पाकिस्तान की मुआशी नमू भारत के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी। OCM ये एक इदारा है, ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट। OCM ने ईद की छुट्टियों के दौरान दो इन्फोग्राफ्स जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि 1965 से 1990 तक पाकिस्तान की मुआशी नमू भारत के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी, जिसकी शरह नमू 1991-92 में 6% तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद ये मुसलसल ज़वाल का शिकार है, जिससे आमदनी में फ़र्क, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ भारत की मुआशी नमू ने 1990 में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था, और उसके बाद से भारत की मुआशी नमू की शरह मुसलसल बढ़ रही है। सीनियर मईशतदान डॉक्टर इशफाक हसन ने ग्राफ पर तबसरा करते हुए कहा कि ग्राफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर है और हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है और डूब रही है। हम खामोश तमाशाइयों की तरह खड़े हुए हैं और हम तमाशा देख रहे हैं। हकीकी GDP की शरह नमू गुज़श्ता 15 सालों के दौरान औसतन 3.4% सालाना रह गई है, जो मज़ीद कम हो रही है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ चंद लोग ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अक्सरियत की ज़िंदगी गुर्बत और बदहाली का शिकार है। आमदनी का फ़र्क बढ़ रहा है, सब के बावजूद आने वाली हुकूमतों की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर नहीं है। दर हकीकत हम अपनी मुआशी पॉलिसी IMF और आलमी बैंक जैसे इदारों के पास गिरवी रखवा चुके हैं। रुपए की गिरावट, बुलंद शरह सूद, गैर मुनसिफाना टैक्सेशन, महंगी यूटिलिटीज़ ने आलमी मार्केट में हमारी सनतों को गैर मुसाबकती बना दिया है। सनती पैदावार कम हो रही है, जबकि ज़रई पैदावार सतही है। हमारा इन्हसार खुराक दरामद करने पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान कम अज़ कम मज़ीद 5 साल तक IMF का दस्ते नगर रहेगा। मुआशी तनज़ली का सिलसिला चलता रहे और मुआशी नमू कम होकर 2% सालाना पर पहुंच जाएगी। गुर्बत, बेरोज़गारी और कर्ज़ों में इजाफ़ा होगा। भारत की हुकूमत और वहाँ का जो पब्लिक सेक्टर है वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। दोनों एक जितने नाअहल हैं, लेकिन भारत की क्वालिटी एजुकेशन, पुरजोश प्राइवेट शोबे और साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस ने भारत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। भारत ने अपनी वसी आबादी की वजह से मगरब की आंख का वो तारा है। पाकिस्तान में होने वाले किसी भी छोटे से वाक़े को भी आलमी मीडिया उछालता है, लेकिन भारत के बड़े बड़े मनफी वाक़यात को दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से भारत में सरमायाकारी पहुँचती है और पाकिस्तान में आने से सरमायाकार कतराते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, इस्लाहात भी अभी तक नहीं कर सका जो भारत ने 1990 में ही कर दी थी। अब ये जो ग्राफ सामने आई हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान 1990 से मुराद ये है कि ये 1990 वो है जब बाकायदा तौर पर सियासी विंग बना दिए गए थे और उनके ज़रिए सियासतदानों और हुकूमतें बनती थीं और हुकूमतें गिराई जाती थीं। जब से ये सिलसिला क्लियर कट शुरू हुआ है और कभी नवाज शरीफ कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ कभी बेनज़ीर, फिर मुशर्रफ, फिर ज़रदारी, फिर नवाज शरीफ, फिर इमरान खान की हुकूमत चंद साल चली और फिर वही ख़ानदान PDM दूसरी दफ़ा फिर आ गई। तो ये एक सिलसिला है जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाह से तबाहतर होता गया और कोई पाकिस्तान का पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है ट्रेन में खातून और बच्चों पर तशद्दुद करने वाला जो पुलिस एहलकार था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। महकमा रेलवे के तर्जमान ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की तस्दीक करते हुए बताया कि वाक़या 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आया, जिसमें कांस्टेबल मीर हसन ने
خاتون اور بچوں پر تشدد کیا۔ اعلامیہ کے مطابق آئی جی ریلویز پولیس نے معاملے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے اہلکار کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے، جس پر ڈی آئی جی ساؤتھ عبداللہ شیخ نے کانسٹیبل میر حسن کو فوری گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کہا ہے کہ ایسے اہلکار کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ایسا بد اخلاق عمل کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ کانسٹیبل کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اہلکار کے خلاف قانونی کارروائی کے علاوہ سخت محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ معاملے کی ہر پہلو سے شفاف تحقیقات بھی کی جائیں گی، جبکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ریلوے پولیس کے اہلکاروں کو سخت ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے پولیس کی طرف سے آئے دن ٹرین مسافروں پر تشدد کے واقعات بڑھنے لگے ہیں اور اب ایسے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ ٹرین مسافروں پر تشدد کے واقعات میں اضافے کی وجہ سے مسافر شدید کرب میں سفر کرتے ہیں اور جو ٹرین کی صورتحال ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اس میں سونے پر سہاگا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا جو کردار ہے وہ جس طریقے سے پورے کے پورے نظام کو تباہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں، ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، اور اس میں جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں ان کے گھر پر حالانکہ وہ تمام مقدمات میں ضمانتوں پر ہیں اور اس کے باوجود ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کر کے ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر کو پولیس نے چھاپہ مارا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار فیاض چٹھا، ان کو وزیر آباد کا حلقہ ہے اور وہاں ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ ضمنی انتخاب کے لیے وزیر آباد حلقہ پی پی 36 سے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار فیاض چٹھا کے گھر پر پولیس نے چھاپہ مارا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے پولیس کسی کی گرفتاری کے لیے نہیں گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریلی نکالنے کی اطلاع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس نفری گئی تھی، چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو انتخابی کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور ان کو انتخابی کمپین سے روکنے کے لیے اس طرح کے جو کیے جا رہے ہیں، کارروائیاں کی جا رہی ہیں یا جو چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے یا ہراساں کیا جا رہا ہے، مقصد ان کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کسی صورت بھی انتخابی کمپین نہ کر سکیں، لیکن ہم ہر صورت ان چیزوں کو روکیں گے اور ہر صورت ہم اپنی کمپین بھی کریں گے۔ دوسری طرف ایف آئی اے کا اور لیسکو کا جو لاہور کی بجلی ترسیل کی کمپنیاں ہیں اس کے معاملات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 سینئر افسران کو طلب کیا تھا ایف آئی اے نے، اور اوور بلنگ کا یہ معاملہ ہے اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ انیشیٹو شروع کیا گیا تھا، یہ ایکشن شروع کیا گیا تھا اور ایف آئی اے سے کہا گیا تھا کہ اوور بلنگ کے خلاف کارروائی کریں۔ اس پر پہلے بھی لیسکو کے ایک ایکسین کو گرفتار کیا تھا، اس پر اربوں روپے کی اوور بلنگ کا الزام تھا۔ آج جس کو باغبان پورہ ڈویژن میں تعیناتی کے دوران لائف لائن صارفین کو زائد یونٹس چارج کیے گئے، صارفین کو 1,90,00,000 اضافی یونٹ چارج کیے گئے اور حکام کا کہنا ہے کہ صارفین پر 48 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ اس پر ایکسین رب یار کو، اب یہ رب یار اس کا نام ہے، اور رب یار کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے، اور پہلے جن کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی ایکسین تھے، ان پر جو الزام تھا وہ اربوں روپے کی اوور بلنگ کا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے بجلی کا بل آتا ہے، میرے اتنے یونٹ ہی نہیں استعمال ہوئے ہوتے جتنے یونٹ ڈال دیے جاتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں چیک کرتا، اور وہ اوور بلنگ میں وہ ہمارے اوپر پیسے، اور 48 کروڑ تو ایک ایکسین نے ڈالا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے کا پورا نظام کیسے ہوگا، اور لیسکو کس طرح سے خون چوس رہا ہے غریب عوام کی۔ اور یہ تو اب آ کے ایسا کوئی معاملہ شروع ہوا ہے، محسن نقوی نے اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آج تک ان لوگوں کو کسی نے نہیں پوچھا، اور یہ اپنا جو بجلی کے اخراجات ہیں یا بجلی کا جو رینٹ ہے اس سے ہٹ کر کھربوں روپے کما رہے ہیں پورے پاکستان سے۔ یہ جو مختلف بجلی کی کمپنیاں ہیں وہ، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب جب ان کو نوٹس جاری کیا گیا تو 7 افسران کو نوٹس جاری کیا، انہوں نے کہا ایف آئی اے ہمیں نہیں پوچھ سکتی، ہمیں پوچھنا ہے تو وہ نیپرا پوچھ سکتا ہے، ایف آئی اے نہیں پوچھ سکتی۔ اور مزید یہ کہ ایف آئی اے حکام نے تفتیش کرنی ہے تو آ جائیں، لیسکو ہیڈ کوارٹر آ جائیں، ہم شامل تفتیش ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے وکلا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوں گے، ایسے تیسے ہم نہیں ہونا ہم نے شامل تفتیش۔ دوسری جانب پنجاب پولیس کے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اور مریم نواز کی زیر صدارت جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی زیر صدارت مری میں خصوصی اجلاس ہوا، جس میں صوبہ بھر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، اور آئی جی پنجاب نے امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔
مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی، اے آئی جی، کمشنر، سی سی پی او، آر پی او اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں آرگنائزڈ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل یونٹ قائم کرنے اور آئی ٹی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ رویے کی نشاندہی کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے اور کرپٹ اور مجرموں سے ساز باز کرنے والے پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پولیس کی طرف سے رشوت مانگنے پر سی ایم کے اسپیشل ڈیش بورڈ پر شکایت درج ہو سکے گی۔ اسمگلنگ روکنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورسز قائم کرنے کی بھی تجویز پر غور کیا گیا ہے اور ہر کرائم کے لیے فنکشنل اسپیشلائزڈ پولیس فورس قائم کرنے، جبکہ عورتوں اور بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں سزائے موت کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب میں ناجائز اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے اقدام کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سزا یقینی بنا کر جرائم میں کمی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ بچوں اور عورتوں سے زیادتی کے مقدمات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پولیس کو جدید اسلحہ، گاڑیاں، نائٹ ویژن اور ڈرون فراہم کریں گے، یہ کہا گیا ہے جی پنجاب حکومت کی جانب سے، جو نئی پنجاب حکومت ہے اور اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورٹ مارشل کیا جائے گا کرپٹ پولیس افسران کا۔ اور میرے خیال میں تو یہ معاملہ جو بہاول نگر میں جو پولیس افسران ملوث تھے وہاں سے شروع کیا جائے گا اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اچھی بات ہے، پولیس والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جو بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔